بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی واجب الاحترام قرآن مجید کی تعلیمات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم الکلام کی اہمیت واضح طور پر معلوم ہوتی ہے، کیونکہ علم الکلام جو ہے، جو بنیادی جو چیز انسان کے اعمال کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ ہے انسان کا عقیدہ۔ جب انسان کا عقیدہ درست ہو تو پھر اس انسان کے تمام اعمال جو نیک ہو ان کا بدلہ آخرت میں مل جاتا ہے، اور جس انسان کا عقیدہ درست نہ ہو، چاہے وہ دنیا میں جتنے اچھے کام کرے، جتنے بھی نیک اعمال کرے، تو آخرت میں اس کو اس کے اعمال کا بدلہ ہرگز نہیں ملے گا۔ تو علم الکلام کی اہمیت کے بارے میں اگر آپ غور اور فکر کریں گے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 116 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے کسی کو، اور بخشتا ہے اس کے سوا جس کو چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس انسان کی مغفرت ہرگز نہیں فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائیں، کیونکہ مشرک انسان کا عقیدہ درست نہیں ہوتا۔ جب عقیدہ ہی خراب ہو تب اللہ تعالیٰ اس انسان کی مغفرت نہیں فرماتے، اور مشرک کے علاوہ باقی بندوں کی مغفرت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، چاہے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والا کیوں نہ ہو۔ مگر اللہ رب العالمین کا قانون ہے، مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہوتا ہے وہی قانون اللہ رب العالمین کا ہمیشہ ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس بندے کا عقیدہ درست نہ ہو، یعنی شرک میں مبتلا ہو، تو اس کے اعمال بھی اس کے کام آنے والے نہیں ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے مغفرت بھی نہیں فرمائیں گے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو، اور اس عقیدے کی درستگی کی بنیاد پر اگر انسان سے گناہ کبیرہ ہو جائے یا اس سے بڑھ کر کئی بار وہ گناہ کرے، لیکن پھر بھی وہ عقیدے کی بنیاد پر جنت میں داخل کیا جائے گا، جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ وان زنا وان سرق، کہ جو انسان بھی کلمہ توحید کی گواہی دے، اقرار کرے صدقی دل سے، تو یقیناً اس انسان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اگرچہ وہ انسان چوری کرنے والا ڈاکو اور زنا کرنے والا زانی کیوں نہ ہو، مگر اس کے عقیدے کی درستگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو بات یہ ہے، یعنی غلط عقیدہ رکھنے والا یعنی مشرک چاہے دنیا میں جتنے بھی اچھے کام کرے گا، آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا۔ اگر ایماندار انسان چاہے جتنا بھی گناہ کرے، مگر بالآخر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس انسان کا عقیدہ درست ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رضائی الہی اور دخول جنت کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ عقیدے کی طرف اپنا رجحان کرے اور عقیدے کی اصلاح کرے، کیونکہ عقیدہ اتنا اہم ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کا غالب ترین حصہ درست عقیدے کی دعوت، نادرست عقیدے کی اصلاح اور توحید و آخرت کے دلائل پر مشتمل ہے۔ اور اہم اور قابل غور بات تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، ان تمام انبیاء کرام کے عقائد اور نظریات بالکل ایک جیسے تھے، اور قیامت تک وہی عقائد عند اللہ درست اور قابل قبول ہوگے۔ اس میں نہ تو پہلے کسی قسم کی تبدیلی ہوئی تھی اور نہ بعد میں کسی قسم کی تبدیلی ہوگی، اور ان عقائد کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دین سے تعبیر فرمایا ہے۔
جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، راہ ڈال دی تمہارے لیے دین میں وہی جس کا حکم کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو، اور جس کا حکم بھیجا ہم نے تیری طرف، اور جس کا حکم کیا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یعنی ان تمام انبیاء کرام کا جو عقیدہ تھا وہ بالکل ایک جیسا تھا، مگر اس بات کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ تمام انبیاء کرام کے عقائد اور نظریات تو ایک تھے، مگر عملی احکام میں ہر امت کی ضرورت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبدیلی ہوتی ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے شریعت سے تعبیر فرمایا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے تم میں سے دستور اور راستہ۔ البتہ تو یہاں پر قابل غور بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو عملی احکام ہے اللہ رب العالمین نے اس کو شریعت سے تعبیر فرمایا ہے۔ جب اس کو شریعت سے تعبیر فرمایا ہے تو اس بات کی بھی وضاحت مل گئی کہ یہ ہر امت کی ضرورت کی بنیاد پر عملی احکام میں تبدیلی ہوتی رہی اور عملی احکام بدلتے رہے۔ اور البتہ عقائد اور شریعت کے علاوہ انسانی زندگی میں پیش آنے والے بعض مسائل میں سکوت یا ابہام اختیار کیا گیا ہے، مگر ایسے مسائل کے حل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کا حکم دیا ہے، اور زمانے کے تبدیل ہونے سے مجتہدین کے اجتہاد میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو یہ آج کی وضاحت تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، میں خلاصہ کلام آپ کو 5 باتوں کے اندر میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نمبر 1، انسان کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ نمبر 2، اگر عقیدہ درست ہو تو اچھے اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا، ورنہ اچھے اعمال کا بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا۔ نمبر 3، عقائد آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک ایک ہی ہوں گے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی، اور نہ پہلے اس میں کسی قسم کی تبدیلی ہوئی ہے۔ نمبر 4، اگرچہ انبیاء کرام کی شریعت میں فرق تھا اور شریعت مختلف تھی، مگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا عقیدہ ایک ہی تھا۔ نمبر 5، زمانے کے گزرنے سے اجتہادی مسائل میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ زمانے کے تبدیل ہونے سے بدل جاتے ہیں۔ تو یہ آج کا درس کا خلاصہ تھا۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ باقی اگلے درس میں ہم علم الکلام کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی وضاحت ہوگی کہ علم الکلام کو علم الکلام کے نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے، اور علم الکلام کو علم الکلام کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد علم الکلام میں جو اہم کتابیں لکھی گئی ہے اس کی وضاحت، اور اسی طرح بنیادی جو عقائد ہے اس پر بھی انشاءاللہ مزید وضاحت ہوگی۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد۔